جو شریف کریم اچھے اخلاق والے شوہر ہوتے ہیں وہ بیویوں کے ناز و نخرے اٹھاتے ہیں، اور جو لعین ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پر بیویوں پر غالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہیں ناز و نخرے کا کیا حق ہے۔ سنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، جب تو روٹھی رہتی ہے، ناز کرتی ہے، تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو خوش رہتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں روٹھی ہوئی ہوں، ناز کر رہی ہوں یا خوش ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو مجھ سے روٹھی رہتی ہے، ناز کرتی ہے، تو قسم اس طرح کھاتی ہے، ورب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب تو خوش رہتی ہے تو کہتی ہے، قسم میں کہتی ہے، ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ اے دنیا والو سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتوں کو پیٹ پیٹ کر سیدھا کرنا چاہتے ہیں وہ کمینے ہیں، وہ کمینے لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریف اور کریم جو شوہر ہوتے ہیں، اچھے اخلاق والے جو شوہر ہوتے ہیں، بیویاں ان پر غالب رہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ میرے ناز و نخرے اٹھا لے گا، یہ میرے ناز و نخرے برداشت کرے گا، اس لیے وہ ان پر غالب رہتی ہیں۔ اور جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پر گالی گلوچ کر کے اپنی بیویوں پر غالب رہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کریم شریف بن کر کے مغلوب رہنا پسند کرتا ہوں، اور کمینہ بد اخلاق بن کر کے غالب رہنا مجھے پسند نہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، غربت بہت زیادہ اس کے پاس تھی، وہ جیسے تیسے اپنی زندگی گزار رہا تھا دال روٹی کھا کر کے۔ ایک دن وہ مرغی کا گوشت لاتا ہے اور بیوی کو پکانے کے لیے دیتا ہے۔ 6 مہینے اس نے دال اور سبزی میں گزارے۔ 6 مہینے کے بعد جب اس کے پاس وسعت ہوئی تو مرغی لے کر کے آیا اور بیوی کو پکانے کے لیے دیا۔ بیوی نے کھانا تیار کیا، سالن تیار کیا۔ جب کھانے کے لیے وہ بیٹھا تو کھانے میں یعنی سالن میں نمک تیز ہو گیا۔ ایک تو 6 مہینے تک اس کے پاس قدرت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا کہ وہ گوشت کھا سکے، اور 6 مہینے کے بعد جب وہ لے کر کے آتا ہے اور وہ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے۔ اس آدمی، وہ جو غریب آدمی تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، کھانا کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی تیری بندی ہے۔ اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی ہوتی، میرے جگر کا ٹکڑا ہوتی، اور اس سے یہی غلطی ہوتی کہ وہ کھانا تیار کرتی، سالن میں نمک زیادہ ہوتا، تو میں یہ پسند کرتا کہ میرا داماد اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اس کو تیری رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پھر اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تیرے ساتھ کیسا معاملہ ہوا؟ تو اس نے عرض کیا، اس نے بتلایا کہ جب اللہ سے میری ملاقات ہوئی، میری پیشی ہوئی، تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اللہ نے گناہ گنوائے۔ میں یہ سمجھا کہ اب تو میری ہلاکت قریب ہے، مجھے دوزخ میں جانا ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں نے تجھ کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ میری فلاں بندی تھی جو تیری بیوی تھی اور اس نے کھانا تیار کیا تھا جس میں نمک زیادہ تھا، 6 مہینے کے بعد تو گوشت لے کر کے آیا، اس کو تیار اس نے کیا اور اس میں بھی نمک زیادہ ہو گیا، تو نے اس سے کچھ نہیں کہا، تو نے میری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ اس ایک عمل کی وجہ سے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ اپنی بیٹی جب دوسرے کے پاس ہوتی ہے اور داماد کچھ کہہ دے تو فوراً اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے بنواتے ہیں کہ داماد جی کو کچھ ہو گیا ہے، داماد جی بیٹی کا خیال نہیں رکھتے، بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے، لیکن خود کی بیوی پر جب زیادتی کرتے ہیں، خود کی بیوی کو جب ستاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تب کیوں نہیں سوچتے کہ جیسی میری بیٹی ہے، جیسے میں پسند کرتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ داماد اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اچھے سے اچھا اس کو کھلائے پہنائے، ویسے خود سوچیں کہ جو میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔